کہتے ہیں کہ ریگ آمو، آمو بھی یہی وہی علاقہ ہے جیہون کا، کہ دریا کا نام دریا، وہ آم دریا آمو، بالکل وہ جو سوویت کے علاقے سے بھی بالکل یہاں مشہور ہو گیا تھا کہ روس والے دریائے آمو کو عبور کر گئے، روتے روتے عبور کر گئے، یا کچھ ایسا ہی ہے کہ ریگ آمو، دریا آمو کے جو وہاں پر ریت ہیں، وہ درشتی راہو، اور اس راستے کی سختی، لیکن ہمارے لیے وہ کیسا ہے؟ رودکی کی کہتا ہے کہ وہ سخت راستہ، وہ ریت برا راستہ جب میں یاد کرتا ہوں تو زیر پایم پرنیاں آید ہمی، گویا میرے پاؤں کے نیچے اطلس اور کمخاب، پرنیاں کمخاب، حریر، یہ ہیں، ریت نہیں ہیں بلکہ حریر ہیں جو میرے پاؤں کے نیچے آ رہے ہیں۔ کلیئر ہے؟ اے بخارا شاد باد و دیر زی، اے بخارا، اپنے علاقے کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے بخارا شاد باد، تو خوش رہے، و دیر زی، اور دیر تک قائم رہے، زی زندگی کے لیے ہے، میر، میر بادشاہ، زی یہاں پر طرف، تیری طرف، میر زی تو شادمان آید ہمی، ہمارا بادشاہ تیری طرف اب خوشی خوشی آ رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ ذکر کرنا لازمی ہے کہ خود اہل فن کے نزدیک یہ رائے ہے کہ یہ کوئی اتنی اچھی غزل بھی نہیں کہ جتنا اس نے اثر کیا ہے۔ یہ اثر اس لیے تھا کہ وہ بادشاہ کے مزاج سے واقف تھا، ایسے حالات میں اپنے رباب سے اس نے اس طرح گایا کہ بادشاہ پر اثر ہو گیا اور وہ چل پڑا۔ اے بخارا، بخارا تو شاد رہے، و دیر زی، اور دیر تک قائم رہے، بادشاہ تیری طرف اب آ رہا ہے، میر ماہ است، کہتا ہے کہ بادشاہ ہمارا جو ہے وہ مثل ماہ ہے، چاند ہے، وہ بخارا آسمان، اور بخارا جیسے آسمان ہے، ماہ سوئے آسمان آید ہمی، اب یہ ماہ یعنی ہمارا بادشاہ آسمان کی طرف آ رہا ہے، بخارا کی طرف آ رہا ہے۔ اس غزل کا اگلا شعر، شاید آخری شعر، یہ ہے کہ میر سروست و بخارا بوستان، میر سروست، ہمارا بادشاہ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے سرو کا درخت، جیسے سرو کا درخت اونچا ہے ویسے ہی ہماری بادشاہ کی شان اونچی ہے، وہ بخارا بوستان، اور بخارا ہمارا وطن جو ہے اس کی مثال ایک باغ کی ہے، سرو سوئے بوستان آید ہمی، یہی سرو یعنی ہمارا بادشاہ باغ کی طرف آ ہی رہا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ غزل سنتی ہی بادشاہ پر وہ اثر ہو گیا کہ جوتے پہنے بغیر دوڑ کر گھوڑے پر بیٹھ گیا، اور پھر لوگ جوتے اس کے پیچھے لے گئے، اور
یہ چلتا بنا یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر دم لیے بغیر بخارا پہنچ گیا، اور رودکی کو اس کا بہت انعام ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جن وعدہ ان کے ساتھ کیا گیا تھا 5000 طلائی سکوں کا، وہ بھی اس کو مل گیا۔ لیکن میرے خیال میں جو سب سے اونچی چیز اس کو مل گئی رودکی کی، کہ یہی غزل اس کی پہچان ہے۔ اگر کوئی تھوڑا بہت فارسی ادب سے واقف ہے تو رودکی کا نام آتے ہی اس کے ذہن میں یہی غزل آئے گی۔ بوئے جوئے مولیاں آید ہمیں، یاد یار مہربان آید ہمیں۔ زمانہ پندیے آزاد وار داد مرا، زمانے نے پندی نصیحت، آزاد وار یعنی لگی لپٹی رکھے بغیر، صاف صاف داد مرا مجھے دی، زمانے نے مجھے کھل کر یہ نصیحت کی۔ پھر کیا ہے کہ زمانے را چو نکو بن گری، زمانے کو اگر اچھی طرح سے دیکھ لیں، ہمیں پندست سب نصیحت ہے، یعنی زمانے کو اگر آپ غور سے دیکھیں سب نصیحت ہی نصیحت ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے اسکول کے زمانے میں ایک لڑکے نے، استاد ہمیں کہتے تھے کچھ لانا ہے کلاس میں لگانے کے لیے، تو ایک لڑکا لایا تھا کہ زمانہ دنیا بہترین کتاب ہے اور زمانہ بہترین استاد ہے، یعنی زمانہ تجھے جو کچھ سکھائے گا بھول نہیں پائے گا، زمانہ جو سکھاتا ہے۔ تو اسی طرح رودکی بھی کہتا ہے کہ زمانے نے مجھے یہ کچھ سکھایا کہ اس سے نصیحت حاصل کرو، دنیا کو دیکھ کر اس سے نصیحت حاصل کرو۔ پھر کہتے بے روز نیک کسان، ان لوگوں کی حیثیت کو جن کو زمانے نے کچھ دیا ہے، ان کو دیکھ کر گفت، زمانے نے مجھے کہا کہ نیک لوگوں کو، ان کے دن کو، ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر تو غم نہ خوری، تم فکر مت کرو۔ اگر تم دیکھو کہ زمانے میں کسی کو اچھا مقام ملا ہے، اچھا شان شوکت کا مالک ہے، تو تم اس پر راحت نہ ہو، تم اس کا فکر نہ کرنا۔ کیوں؟ بسا کسا، ایسے بہت سے لوگ ہیں، بسا زیادہ، کسا لوگ ہیں کہ بے روز تو آرزومند است، جو تیرے لیے تجھ کو جو کچھ ملا ہے اس کی یہ آرزو ہے کہ کاش مجھے یہ ملا ہوتا۔ یعنی تم زمانے میں کامیاب لوگوں کو دیکھ کر اب ناراض نہ ہونا، اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تجھے جو کچھ ملا ہے اس کو دیکھ کر وہ آرزو کرتے ہیں کہ اے کاش مجھے بھی یہ ملا ہوتا۔ یعنی زمانے میں اگر تم کامیاب لوگوں کو دیکھ لیں تو وہ لوگ جو تم سے نیچے ہیں ان پر بھی نظر رکھو۔ پندی، پند نصیحت، آزادوار صاف صاف، لگی لپٹی رکھے بغیر، داد دیا مجھے، نیکو اچھی طرح، بن گری، بن گری دیکھ لے، زمانے کو اگر تو اچھی طرح سے دیکھ لے، ہمیں پندست، ہمیں سب نصیحت ہے،
بے روز روز حالات، نیک کسان کامیاب لوگ، گفت کہا یعنی مجھے اس نے کہا، وہ بات ہے گفت کہ میں نے اس نے کہا، یعنی کسی نے اس کو کہا، شاعر کو کہا کہ جن لوگوں کو اچھے حالات ہیں جن لوگوں کے، ان کو تم دیکھ کر غم مت کرو، تم فکر مت کرو، اس لیے بسا کسا بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ بے روزی تو آرزومند ہست، کہ وہ تیرے جو حالات ہیں اس کی آرزو رکھتے ہیں کہ کاش ہم اس جیسے ہوتے۔ اب یہ ایک تقسیم ہے، معاشرتی تقسیم ہے کہ کس درجے میں ہے، کوئی کس درجے میں ہے، کوئی کس درجے میں، تو کہتے ہیں کہ تم اچھے درجے کے لوگوں کو دیکھ کر فکر مت کرنا کہ ہم ایسے کیوں نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ جو تیری حالات کے وہ آرزومند ہیں کہ کاش ہم ایسے ہوتے۔ با آن کے یہاں سے ہم یہ معنی لے لیں تو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی کہ چونکہ دلم میرا دل از غم ہجرت، تے جو ہے یہ ضمیر متصل ہے تو کے لیے، ہجرت تیرے ہجر میں، با آن کے چونکہ دلم میرا دل از غم ہجرت تیرے ہجر میں خون است، خون ہو گیا ہے، تیری جدائی میں میرا دل خون رو رہا ہے، خون ہو گیا ہے۔ شادی بے غم تو ام، شادی خوشی، غم تو تیرے غم میں، افزون است، افزون زیادہ، شادی بے غم توام افزون است، تیری طرف سے جو غم مجھے ملا ہے اس میں میری خوشی زیادہ ہے، یعنی تیرا غم مجھے بہت عزیز ہے، تیری طرف سے جو غم مجھے ملا ہے وہ مجھے پیارا ہے۔ اندیشہ کنم، اندیشہ فکر، پشت میں اندیشنا، اندیشہ، اندیشہ کنم فکر کرتا ہوں، ہر شب ہر رات، و گویم اور کہتا ہوں، یا رب اے خدا، ہجرانش چنین است، اگر اس کا ہجر ایسا ہے، یعنی اس کے ہجر میں مجھے جو غم ملتا ہے وہ میرے لیے خوشی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ خدایا جب کہ اس کے فراق میں، اس کے ہجر میں ایسا مزہ ہے، ایسی لذت ہے، وصالش چون است، تو اس کا وصال کیسے ہوگا جب اس کے ہجر میں، فراق میں مجھے ایسی خوشی ملتی ہے، تو خدایا جب وصال ہوگا، دوست میرے ساتھ آ ملے گا، تو وہ خوشی کیسی ہوگی۔ گر بر سر نفس خود امیری مردی، کہتا ہے کہ اگر تو نفس خود اپنے آپ پر، امیری تمہارا حاکم ہو، اگر تو تم اپنے نفس پر حاکم ہو، اپنا نفس تمہارے قابو میں ہے، مردی تو آدمی ہے، مرد تو مرد ہے، آدمی، آدمی کے معنی یعنی واقعی آدمی۔ اچھا اب یہ آدمی
وہ جینڈر نہیں ہے کہ مرد عورت نہیں. آدمی تو اگر اپنا نفس تیرے قابو میں ہے تو مرد ہے. یو آر اے مین. برکور کر، کور اندھا، کر بہرا. کور و کر اگر نکتے نہ گری، نکتے نہ گری تم اعتراض نہ کرو. اگر اندھے اور بہرے پر تم اعتراض نہ کرو، اس پر تم اس کو محکوم نہ بناؤ تو مردی، کیونکہ تم پھر مرد ہو. اگر مرد ہو تو اندھے اور بہرے کو اپنے شر سے محفوظ رکھو. اندھا دیکھ نہیں سکتا، بہرا سن نہیں سکتا. تو اگر ان تم سے محفوظ رہیں تو مرد ہے. مردی نبوت، یہ کوئی مردانگی نہیں ہے. مردی مردانگی. مردی نبوت فتادیرا پائی زدن، یعنی اگر کوئی گرا پڑا ہے راستے میں تم اس کو لات بھی مارو کہ اٹھو. یہ کوئی مردوں کا کام نہیں ہے. یہ مردانگی نہیں ہے کہ تو راستے پر گرے ہوئے شخص کو لات مار دے. یہ مردانگی نہیں. گردست فتادے بھی گری، فتادے گرا ہوا. اگر تم گرے ہوئے شخص کو ہاتھ دے دو کہ ہاتھ لے اور اٹھ تو یہ تمہاری مردانگی کی علامت ہے. دیکھو اتنے سادگی سے اتنے بڑے بڑے نکتے رودکی نے اپنی رباعیوں میں بیان کیے ہیں. کوئی سوال ہے اس میں؟ سوال ہے؟ سمجھ گئے؟ اچھا، یہ مختصر حالات اور اس کے کلام رباعیوں کا، رودکی کا ہم نے ذکر کیا. انشاءاللہ مزید بھی اس پر ہم کام کریں گے. لیکن یہ بتا دوں کہ رودکی جو ہے یہ فارسی شاعری کا بابا آدم ہے، یعنی سب سے پہلے ہے. اچھا، اس کی پیروی، اس کے کلام کی پیروی مولانا روم نے بھی کی ہے. اور یہی اس پر جو تتبع کہتے ہیں، کسی کے کلام کو سامنے رکھ کر اس وزن میں، اس ردیف قافیے میں کلام کہنا تتبع کہلاتا ہے. تو مولانا روم نے بھی اسی گوئے جوئی مولیاں آید ہمیں کے تتبع میں غزل کہی ہیں، اور حافظ نے بھی. تو اس سلسلے میں اگر آپ کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں. اگر سوال نہیں ہے تو آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں. اگلی ملاقات تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.